بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت الی القرآن، قرآن اور خیر کی طرف بلانا۔ آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت اور اس کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ اسے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی آگ سے بچا کر اس کی رضا اور اس کی جنت سے ہمکنار کر دیں۔ دنیا کی بھوک پیاس دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، یہاں کا ہر دکھ درد گزر جائے گا، مگر آخرت کی بھوک پیاس کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہاں کے دکھ درد سے کبھی نجات نہ ملے گی، وہاں کا کانٹوں کا کھانا اور لہو پیپ اور کھولتے ہوئے پانی کے گھونٹ ہمیشہ کا مقدر بن جائیں گے۔ اس لیے جس خدمت سے کسی کے لیے وہاں کی بھوک پیاس بجھنے کا سامان ہو، اسے وہاں کے دکھ درد سے نجات مل جائے، وہی خدمت اس کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ روزہ دار کو افطار کرانے سے اس کے روزے کا پورا ثواب آپ کو ملے گا، مگر اسی طرح کسی کو نیکی اور بھلائی کی راہ پر لگا دینے سے تو اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کا سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ سوچیں تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے ثواب کا۔ قرآن کی وجہ سے ہی رمضان کو عزت و شرف حاصل ہوا ہے، پھر نزول کے مہینے سے زیادہ موزوں وقت اس کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن مجید کا پیغام پہنچائیں، ان کو قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کریں، ان کو قرآن کی مشن کی طرف بلائیں اور ان کو قرآن کی امانت حق ادا کرنے کے لیے کھڑا کریں۔ رمضان المبارک میں آپ کے اپنے معمولات ہوتے ہیں، آپ کی توجہ اپنے تزکیہ، تلاوت قرآن، نفل نماز اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لینے کی طرف ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس توجہ کی وجہ سے یہ سب سے بڑی نیکیاں سمیٹ لینے کا کبھی ختم نہ ہونے والا راستہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ دعوت اللہ اور دعوت القرآن کا کام صرف سب سے بڑی نیکی اور نیکی کے لیے سب سے زیادہ منافع بخش سرمایہ کاری ہی نہیں، خود آپ کی تزکیہ اور تربیت کا سب سے مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ رمضان المبارک میں عام مسلمانوں کے قلوب اللہ کی طرف اور نیکی اور بھلائی کی طرف جھکے ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں، یہ بات ان کے دلوں میں اتر جائے، وہ اس کو قبول کر لیں اور اپنی زندگیاں اس مقصد کے لیے لگانے یا اس کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس کام کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ رمضان میں نیک کاموں کا جو معمول بنائے ہیں اس میں اللہ کی طرف بلانے، نیک بات کرانے، اللہ کے دین کے لیے سرگرم کرنے کا کام بھی شامل کر لیجئے۔ افطار پر بلائیں تو چند لمحات اس پر گفتگو کا موقع نکالیں، ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بات چیت اور ملاقات ہو تو یہ بات ان کے سامنے رکھیں، بات رمضان کے حوالے سے کریں اور اس بات کو مقصد قرآن کی ادائیگی کے لیے کچھ کرنے تک پہنچائیں۔ اپنے رشتہ داروں اور ملاقاتیوں میں چند افراد کے نام اپنے پاس نوٹ کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ اس ماہ ان کے ساتھ مسلسل اور خصوصی روابط کے ذریعے انہیں قرآن کا بتایا ہوا کام کرنے کے لیے آگے بڑھانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔